چلیں جی ہیو یو ریٹن. چلیں رول نمبر 1 جو ہے سائلنٹ جو آپ کے ہیں لیٹرز اس کا ہے کہ اگر ایس کے بعد ایفٹر ایس کمس ٹی ایل ای آ جائے پھر سائلنٹ کیا ہوگا ٹی اس میں سے سائلنٹ ہوگا. جیسے دیکھیں آپ کبھی بھی ہسٹل تو نہیں نہ پڑھتے, ہسل پڑھتے ہیں, بسٹل نہیں پڑھتے بسل پڑھتے ہیں. اور یہ ہسل اینڈ بسل اکٹھا بھی یوز ہوتا ہے, الگ بھی ہوتا ہے اور اکٹھا بھی ہوتا ہے. تو میننگ کیا ہوتا ہے؟ چہل پہل, رونق کو بھی کہا جاتا ہے, رونق چہل پہل. ٹھیک ہے, اسی طرح وسٹل تو نہیں نہ پڑھتے, بولیے کیا پڑھتے ہیں؟ وسل. ٹھیک ہے, اور وسل ناؤن بھی ہے اور ورب بھی ہے. وسل سیٹی کو بھی کہتے ہیں, سیٹی بجانے کو بھی کہتے ہیں. دا ریفری وسلڈ, ریفری نے سیٹی بجائی, تو یہ ورب بن گیا. ٹھیک ہے, اور آئی ہیو اے وسل ود می, میرے پاس سیٹی ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ ہاں ٹھیک ہے. اسی طرح رسل, رسٹل نہیں, رسل کیا ہوتا ہے؟ اٹس اے ساؤنڈ, جیسے بز ساؤنڈ ہے, رسل ساؤنڈ ہے کس کی؟ پتوں کے ہلنے کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے اس کو انگلش میں رسل کہتے ہیں. اوکے, the leaves are rustling, the leaves are rustling meaning وہ جو ساؤنڈ پروڈیوس ہوتی ہے نا جب ہوا چلتی ہے نا, ہوا, تو درخت کے نیچے کھڑے ہو کے اگر آپ وہ اس کی آواز سنیں نا جو پتے, ٹھیک ہے, تو ردم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ترنم ہوتا ہے, اس کو رسل کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, میوزک ہی ہوتا ہے وہ. اب تو اللہ کی بنائی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ بھی موسیقی پیدا کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہم لگا فتوا دیتے ہیں. ٹھیک ہے, موسیقی کی تعریف میں آتا ہے نا, if PS comes at the start, PS start میں آ جائے تو P سائلنٹ ہے. اب اس کو سامس نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ سامس, بلکہ یہ سامس نہیں ہے, یہ ہے زامس. ایس کے رولز میں جائیں تو آپ کو نظر آ جائے گا. ٹھیک ہے, یہ کیا فزیکولوجی نہیں پڑھیں گے, کیا پڑھیں گے؟ سائیکولوجی. کیا پڑھیں گے؟ اور جو سائیکولوجی پڑھتا ہے وہ کہلاتا ہے سائیکولوجسٹ. کیا کہلاتا ہے؟ سائیکولوجسٹ, سائیکیٹرسٹ نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پسی اردو نہیں پڑھیں گے, اس کو پڑھیں گے سوڈو. ای کی ساؤنڈ بھی نہیں آئے گی, کیونکہ میں نے ابھی صرف آپ کو ڈفرنٹ دے رہا ہوں, یہ باقی آئیں گے. جیسے یہاں پر میں نے کہ ہم نہیں کہ بھی اس کے بھی آگے جا کے رولز آئیں گے. ٹھیک ہے, سوڈو, بولیے سوڈو. اچھا, اس کا میننگ کیا ہے؟ زامز. پاسٹ کنٹینیوس کر لیں, اس کا ایک ہی یوز ہے. ٹھیک ہے, اس کو ریز کر دوں. آپ یقین کریں سیدہ زاہدہ بخاری کہ ہمارے مدارس کے اندر جو دورہ بخاری کروایا جاتا ہے یا دورہ صحیح مسلم یا سیاہ ستہ کا دورہ, چند حدیثیں پڑھا کے پوری بخاری پڑھا دی جاتی ہے. ہمارے اساتذہ نے جب ہمیں پڑھایا, ہم اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں ان ہستیوں کا, ایک ایک حدیث پہ کئی کئی لیکچرز چلے جاتے تھے. ایک ایک حدیث پہ کئی کئی لیکچرز, ایک ایک آیت پہ کئی کئی لیکچرز چلے جاتے ہیں, کئی کئی لیکچرز. اور یہاں جو ہے نا وہ چند دنوں میں دورہ بخاری ہوگا, اور پھر دورہ ہی پڑتا ہے اس سے. جی, ٹینسز میں ہمارے پاس ہے کون سا ٹینس ہے جی؟ پاسٹ, تھوڑا سا ٹھیک بولا کریں, پاسٹ کنٹینیوز. اس کا کوئی دوسرا نام ہو سکتا ہے؟ شاباش, پاسٹ پروگریسو ٹینس. اس کے بس ایک ہی یوز ہے, اور وہ تقریباً وہی ہے جو آپ کو بھی پتہ ہی ہے, لیکن چلیں ہم اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. It is used to denote an action it's used to
denote an action happening at some time in the past. The time of the action may or may not be given. एग्जाम्पल कोट कर लें. We were listening the radio all the evening. When I saw him, he was reading. टाइम के बगैर लिखते हैं it was darker. ओके जी. यूज आपको ये भी पता है ना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल प्लस आईएनजी हम ऐड करते हैं कॉन्टिन्यूटी का मीनिंग देने के लिए. ऐसा ही है, फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं ना. बोले भाई ठीक है. और इसमें हेल्पिंग वर्ब्स वाज और वर्ड लगता है. वाज और वर्ड का यूज आपको पता है. और कब यूज किया जाता है? टू डिनोट एन एक्शन हैपनिंग एट सम टाइम इन द पास्ट. माजी में किसी वक्त को काम हुआ है. ठीक है. इसमें वो कहता है कि आप उस एक्शन का टाइम इंडिकेट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं. मिसाल के तौर पर वी वर लिसनिंग द, ये क्या है? हाँ, रेडियो नहीं पढ़ना इसको. वी लिसनिंग द रेडियो ऑल द टाइम. क्या? ऑल नहीं पढ़ना, ऑल द इवनिंग. ठीक है. हम सारी शाम क्या करते रहे? रेडियो सुनते रहे. अब इसके अंदर ये देखें, वी वर लिसनिंग द रेडियो, ये एक एक्शन है जो पास्ट में था. ठीक है, कॉन्टिन्यूटी में था. और ये ऑल द इवनिंग जो है ये आपका टाइम हो गया. टाइम लाजमी नहीं है कि डिजिटल फॉर्म में हो. ठीक है, क्लॉक की सूरत में हो, ये भी है. अच्छा, इस तरह व्हेन आई सॉ हिम, जब मैंने उसे देखा, कॉमा ही वाज प्लेइंग चेस, ये है आपका टेंस और ये टाइम है. ये है टाइम, जब मैंने उसे देखा, ये वक्त आ गया. ठीक है, एक्शन का वक्त है कि जब मैंने उसे देखा तो क्या हो रहा था? ही वॉज प्लेइंग चेस इज अ गेम. ठीक है. द लाइट वॉज आउट. अच्छा, आप टाइम को शुरू में भी जिक्र कर सकते हैं, एंड पे भी. ये शुरू की मिसाल, ये एंड की मिसाल. वाइल आई वॉज रीडिंग, अब ये वक्त है. जब मैं पढ़ रहा था तो क्या हुआ? द लाइट वॉज आउट. ठीक है. हाँ, बत्ती चली गई. ठीक है. इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा छा रहा था या हो रहा था. यहाँ कोई टाइम नहीं है तो बगैर टाइम के भी जिक्र कर सकते हैं और विद टाइम भी आप इसको जिक्र कर सकते हैं. गॉट इट? चलें, एंड हैव यू रिटन इट? अच्छा, ये परसिस्टेंट हैबिट के लिए भी वैसे यूज होता है. परसिस्टेंट हैबिट. ठीक है, ये भी बल्कि लिख लें आप. इट इज यूज्ड फॉर परसिस्टेंट हैबिट. It's used for, बल्कि विद कॉन्टिन्यूटी कर लें, क्लियर हो जाएगा. इट इज यूज्ड विद कॉन्टिन्यूटी फॉर अ persistent habit. In the past.
ماضی میں آپ کی کوئی عادت رہی ہو، اور عادت کون سی ہو؟ جو کہ پختہ عادت ہو، پرسسٹنٹ ہیبٹ، اور بار بار اس کو ریپیٹڈلی جو ہے نا وہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے، اور کنٹینیوٹی اس کے اندر رہی ہو، تو ایسی ہیبٹ کے لیے بھی وہ کہتا ہے آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. جیسے دا بوائز ور کنٹینیوسلی پلئنگ کرکٹ. The boys were، اب کنٹینیوسلی بتا رہا ہے کہ پرسسٹنٹ ہیبٹ ہے، کنٹینیوسلی پلئنگ کرکٹ. اگر آپ اکیلا کہتے ہیں دا بوائز ور پلئنگ کرکٹ، وہ بھی یہی ٹینس ہے، لیکن جب آپ نے لگا دیا کنٹینیوسلی تو یہ ہیبٹ بھی آ گیا اور پرسسٹنٹ ہیبٹ جو ہے نا آ گیا، ٹھیک ہے. He was always grumbling. Grumbling. اب ہی واز گرمبلنگ لگاتے تھی وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس ورڈ نے بتا دیا کہ یہ ایک پرسسٹنٹ ہیبٹ ہے. واٹس گرمبلنگ؟ بولیں. یہ اکثر جو ہم کرتے رہتے ہیں جب صبر و شکر نہیں نہ کرتے، ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، شکایت کرنا، شکوہ کرنا، ٹھیک ہے. وہ ہر وقت کیا کرتا رہتا تھا؟ شکوہ شکایت ہی کرتا رہتا تھا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، میرے پاس نہیں ہے، اس کے پاس ہے، یہ ساری چیزیں. اور یہ شکوہ شکایت جو ہوتا ہے نا، یہ نفس امارہ کی نشانی بھی ہوتی ہے. آپ پتہ چل جاتا ہے آپ کس نفس پر ہیں. جی اب میں اس کو ریز کر دوں. نہیں، لاسٹ والا اوکے، یعنی یوز نمبر 2 رہنے دیں. چلو جلدی سے لکھ لیں، 7 منٹ ہیں ہمارے پاس، دعا بھی کرنی ہے. اوکے دا فرسٹ ورڈ از ایلف. بولیے. ایلف از اے ناؤن، بھوت کو کہا جاتا ہے. بھوت بنگلہ ہوتا ہے نا، ہاں بھوت. اسی طرح ایلوپ، کیا بولا بھی کریں ساتھ. ایلوپ جو ہے نا، یہ اس کا اے میں نے آپ کو ایک ورڈ لکھایا تھا ایبسکونڈ. اگر آپ اے کے آپ نے یاد کیے ہوں، وہ غلطی تو نہیں کی ہوگی آپ نے یاد کرنے کی نا. ایبسکونڈ کا معنی تھا فرار ہو جانا. کیا؟ فرار ہو جانا، ٹھیک ہے. تو یہی معنی جو ہے نا وہ ایلوپ کا ہے. یہ ورب ہو گیا، بھاگ جانا، فرار ہو جانا. امبوڈی، کیا؟ ایمنی، امبوڈی، یکجا کرنا، اکٹھا کر دینا، ٹھیک ہے. یکجا کرنا، اکٹھا کرنا ورب ہے. اگلا ورڈ ہے امبریس. امبریس نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ امبریس. اس کے 2 میننگ ہیں، یہ ایز اے ناؤن بھی یوز ہوتا ہے، ایز اے ورب بھی یوز ہوتا ہے. ایز اے ناؤن بھی، ایز اے ورب بھی، ٹھیک ہے. امبریس ایک تو یہ قبول کرنا کے معنی میں ہے، ایکسیپٹ. ہی امبریسڈ اسلام، اس نے اسلام قبول کیا، ٹھیک ہے. دا مسلمس امبریس ایچ ادر آن دا ڈے آف عید. مسلمان عید کے دن ایک دوسرے سے گلے ملتے ہیں، ٹھیک ہے. اس کو بھی امبریس کہا جاتا ہے. انڈور، یہ ورب ہے، برداشت کرنا، برداشت کرنا، انڈور. دین دا ورڈ از emit. بولیے. emit، ٹھیک ہے. یہ ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ایگزٹ کرنا، خارج کرنا، ایگزٹ. یہ ایکسائٹی، یہ بھی ورب ہے. دین دا ورڈ از ایڈکٹ. ایک ہوتا ہے ایڈکٹ اے کے ساتھ، ADDICT. اس کا میننگ تو پتا ہوگا، عادی، ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا وہ عادی ہو سکتا ہے. وہ نشے کا عادی ہو تو آپ اس کو ایڈکٹ کہہ سکتے ہیں. کسی بھی چیز کا جو عادی ہوتا ہے، خواہ وہ پازیٹیو چیز ہے یا نیگیٹو چیز ہے، وہ ایڈکٹ بن جائے گا جو عادی ہو. یہ ای کے ساتھ ہے، وہ تو اے کے ساتھ ہے نہیں، ای کے ساتھ ہے. EDICT. ایڈکٹ کہتے ہیں حکم نامہ، فرمان. اوکے. اور ایجیکٹ، بولیں، بولا تو کریں. ایجیکٹ، ایجیکٹ ہوتا ہے بے دخل کر دینا. آپ کو پتا ٹیپ ریکارڈرز ہوتے تھے، کیسٹ ڈلتی تھی. کیا ڈلتی تھی؟ کیسٹ جو ہے نا ڈلا کرتی تھی. اس کے اوپر بٹنز لگے ہوتے تھے. ایک ریڈ کلر کا ہوتا تھا، وہ ریکارڈنگ اس پہ لکھا ہوتا تھا، REC شارٹ فارم میں. اس کے ساتھ پلے کا ہوتا تھا.
پھر ریورس کا ہوتا تھا، آپ کیسٹ کو ریورس کر لیں، یہ قوالی نہیں سنی، یہ نعت نہیں سنی، پچھلی پہ جانا ہے آپ نے یہ نہیں سنی، اگلی پہ جانا، فارورڈ ہوتا تھا۔ ایک پاز کا ہوتا تھا، مجھے کوئی کام یاد آ گیا، میں یہیں سے آگے چلانا چاہ رہی ہوں تو وہیں پاز کر دیں، آگے دوبارہ بتائیں تو وہ دوبارہ آ جاتا تھا۔ اسی طرح ایک سٹاپ کا ہوتا تھا بٹن، اس کو کلک کرتے تھے تو رک جایا کرتی تھی کیسٹ۔ ایک ایجیکٹ کا ہوتا تھا، اس کو دباتے تھے تو کیسٹ باہر آ جاتی تھی۔ کیسٹ ٹیپ ریکارڈر سے وہ ڈبی کھلتی تھی اور آپ کیسٹ کو نکالتے تھے، پھر اس کی سائڈ چینج کر دیتے تھے، اے اور بی سائڈ ہوا کرتی تھی نا۔ پھر سی ڈیز کا دور آ گیا، اب سی ڈیز بھی ختم ہے تو اب آپ ڈائریکٹ یوٹیوب پہ ہیں، یوٹیوب بھی جو ہے نا آپ تو پتہ نیٹ فلکس اور پتہ نہیں کون کون سا فلکس آ گیا، ٹھیک ہے، اس پہ آپ چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایڈکٹ بے دخل، تو چونکہ وہ کیسٹ کو بے دخل کر دیتا ہے، اس کو بھی اس لیے ایجیکٹ کہتے ہیں۔ دین دا ورڈ از الیٹ، بولیں لیٹ، یہ کیا ہے؟ یہ بھی ورب ہے۔ آپ نے اردو میں سنا ہوا محاورہ باغ باغ ہو جانا، کیا مطلب؟ اسے کہتے ہیں ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہوگی۔ تو یہ گارڈن گارڈن ہو جانا نہیں، اس کو کہیں گے الیٹ، ٹھیک ہے۔ وہ محاورہ ہے تو محاورے کی انگلش بھی ذرا سپریٹ ہوتی ہے، لفظی ترجمہ گارڈن گارڈن ہو گئی یہ نہیں ہم کہیں گے، وہ ہم کہیں گے الیٹ۔ پھر ورڈ ہے انٹریپ، ٹریپ کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ورب بھی ہے پھنسانا، اور جال کو بھی ٹریپ کہا جاتا ہے، ناؤن بھی ہے۔ انٹریپ کا معنی بھی وہی ہے، ایز اے ورب جو ہے نا وہ یوز ہوگا، پھنسا لینا، ٹھیک ہے۔ کسی کو اپنے جال میں پھنسا لینا وہ انٹریپ کر لینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جال لازمی نہیں نیٹ کا ہی ہو، فریب کا بھی ہو سکتا ہے، دجل کا بھی ہو سکتا ہے، مکار کا بھی ہو سکتا ہے، مکاری کا بھی ہو سکتا ہے، کوئی بھی جال جو ہے اس میں، اور یہ دھوکہ ہوتا ہے اور دھوکہ نہیں دینا چاہیے۔ جی کتنا ٹائم رہ گیا؟ جی 2 منٹ ہے ہمارے پاس، تو دعا، اچھا جب میں کہتا ہوں نا، جب بھی میں نے کہا کہ دعا مختصر جامع ہو، میں فیل کرتا ہوں آپ جو ہے نا پوری جو ہے نا سورہ فاتحہ بھی 3 دفعہ سورہ اخلاص بھی پوری فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، مختصر اور جامع جو ہے نا اس کو سمجھا کریں، ٹھیک ہے، ٹائم کی قلت کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ یہ لیڈرشپ کوالٹیز ہوتی ہیں کہ وقت کے مطابق جو ہے نا چیزوں کو مینج کرتا ہے، ٹھیک ہے، ٹائم مینجمنٹ، کیا؟ ٹائم مینجمنٹ، ٹھیک ہے۔